تو سارا مشورہ انہی سے لیتا تھا۔ اسی زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے فرزندان اہل بیت میں اس دور کے امام اسی بغداد میں رہتے تھے۔ ان کا نام ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ان کے سب مرید مسلمان، بادشاہ کے دربار میں بھی لوگ مرید۔ امام حسین کے بیٹے ہو، بیٹے سے مراد یہ مت سمجھو جو انہی کے بیٹے، ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ ان کے بیٹے امام باقر علیہ السلام، ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ ساتویں امام۔ بادشاہ نے سوچا کہ یار حضرت کے اتنے مریدین ہیں اور خاندان اہل بیت ہے، کہیں یہ میری حکومت نہ الٹ گئی، کیونکہ بادشاہ میں اگر اچھائی تھی تو برائی بھی تھی، مگر اہل بیت میں برائی کا کیا بتا؟ اہل بیت کی تو پاکی کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو بھی زہر پلوا دوں چپ چاپ سے، اور خاندان کے ان شہزادوں کو۔ دربار میں پتہ چل گیا کہ بادشاہ کی نیت خراب۔ لوگ دن بھر گورنمنٹ کے کام کاج میں رہتے تھے، شام میں امام موسیٰ کاظم کی دربار جا کر کے ان لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا ایسا ناپاک نیت رکھتا ہے، حضور ہم سب لوگوں کی جان خطرے میں اور آپ کی۔ سامنے دیوار پر حضرت نے قلم اٹھایا اور ایک بڑا حرف لکھا جی۔ صرف آپ کی شدھ زبان میں باتیں کر رہا ہوں، یہ خوب سمجھ میں آئے۔ کیا لکھا؟ جی جی۔ الف بے تے سے ہٹا کے صرف لکھا جی، فرمایا یہ کرو۔ تو کچھ مریدوں نے سمجھا جیم سے مطلب جبل، پہاڑ، یعنی جس طرح اپنی جان بچانے کے لیے اصحاب کہف غار میں چلے گئے تھے، ایسے ہی اپنی جان بچانے کے لیے تم لوگ بھی پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ تو ایک بڑا ریلا پہاڑوں میں چلا۔ سنے بھائی تقریر زندہ باد۔ پھر کچھ لوگوں نے جیم کا مطلب سمجھا جنگل، تو ایک بڑا لشکر جنگلوں میں بھاگ گیا۔ شہزادے نے جیم کا مطلب سمجھا جنون، پاگل بن جا ورنہ تیری عقل تجھے مروا دے گی۔ یہ پاگل بن گئے۔ سب سے عقل مند آدمی نے پاگل پن کی چادر ہو۔ ان کا نام جانتے ہو تاریخ میں کیا مشہور ہو؟ بہلول دانا۔ واہ واہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ دنیا میں ایک ہی بہلول ہے، اگر بہلول ہوگا آدمی تو دانا نہیں ہوگا، دانا ہوگا تو بہلول نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ بہلول کہتے ہیں پاگل کو، دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ اکیلا آدمی ہے جو بہلول بھی ہے دانا بھی۔ چلے گئے جنگلوں میں، فرش مخمل پہ سونے والا جنگل کی گھاس پہ سونے لگا۔ ڈکلیئر ہو گیا کہ بہلول پاگل ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا میرا بھی خطرہ ٹل گیا۔ ایک دن آگے دربار خلافت میں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ درباریوں نے دھونا شروع کیا۔ کم سے کم 10-20 کوڑے لگے کہ بادشاہ کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ جب تک بادشاہ آ گیا، کیوں مان رہے ہو بہنوں؟ کہا صاحب آپ کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تو مسکرا کے بادشاہ نے کہا بہلول نہ میری کرسی پہ بیٹھ گئے نہ 10 کوڑے کھاتے۔ تو پلٹ کر کہا تو اپنی فکر کر، میں تو 2 منٹ کے لیے بیٹھا تو اتنے کوڑے پڑے ہیں، تو زندگی بھر اس میں بیٹھ رہا ہے، تو اس میں کتنے کوڑے پڑیں گے وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ تھے بالو. ایک دن جنگل سے نکل کے آئے, روڈ پہ بیٹھے اور ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پتھر کے لیے ہوئے اور زمین پہ ادھر مار, یہ لکیر وہ لکیر, یہ کھینچ وہ تان بچائے ہوئے. تو جب کوئی پاگل آ جاتا ہے تو بچوں کو بڑا مزہ ملتا ہے, پگلوا آ گیا, پگلوا آ گیا, پگلوا آ گیا. سب اکٹھا. بادشاہ ادھر سے گزر رہا تھا, پوچھا کیا معاملہ ہے, روڈ پہ کیوں بھیڑ ہے؟ ارے کہا پگلوا آ گیا جنگل سے بہلول, ہٹ ہی نہیں رہا ہے, بچے مزہ لے رہے ہیں. بادشاہ پہنچا, دیکھا کہ ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے چھوٹے ٹکڑے زمین پہ کھینچم تان مچائے. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ سن لیجیے کہ آخری بات کہہ رہا ہوں اور یہی پوری تقریر کا نچوڑ ہے. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بتاؤ تجھے کیا کر رہا ہوں. کہاں بتاؤ؟ کہا تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی صلح کروا رہا ہوں. سن لو غور سے, تم لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں. تو بادشاہ نے پوچھا صلح ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا جب دونوں فریق صلح کرے تب نہ صلح ہوتی ہے. وہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے, تم لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتا ہے سچ بولو صلح کر لوں گا, میرے نبی کی شریعت میں چلو صلح کر لوں گا, شراب چھوڑ دو صلح کر لوں گا, مسجد پکڑ لو صلح کر لوں گا, ظلم کرنا چھوڑ دو صلح کر لوں گا, سود کھانا چھوڑ دو صلح کر لوں گا, سچے پکے مسلمان بن جاؤ صلح کر لوں گا. تو وہ تو تیار ہے, تم لوگ تیار ہیں. آئی گئی بات, چلی گئی, پگلوا جنگل چلا گیا. ایک دن بادشاہ سلامت شاہی قبرستان سے گزر رہے تھے, دیکھا پگلوا وہاں ایک ٹوٹی قبر پہ بیٹھا ہوا ہے, قبر کے کنارے, وہ ابھی کھینچتان مچائے ہوئے. بادشاہ نے پوچھا یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا سنو ہارون رشید, میں نے جگہ بدلی ہے, کام نہیں بدلا ہے, میں اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہوں. کہا مطلب؟ کہا وہاں تم لوگوں سے میں اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا تھا, یہاں ان لوگوں سے صلح کروا رہا تھا. کہا صلح ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہاں جب کروا رہا تھا تو اللہ مانتا تھا, تم نہیں مان رہے تھے. اب یہاں جو کروا رہا ہوں تو تم مان رہے ہو مگر اللہ اب نہیں مان رہا. تو یہی منا لو یار, یہی منا لو اور صحیح معنوں میں مسلمان ہو رہے. ان تمام واقعات کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ میں آپ کا ہوں, آپ کے علاقے کا ہوں, پوری دنیا میں چیخ چلا رہا ہوں. کیا ہندوستان, کیا امریکہ, کیا انگلینڈ اور کیا برطانیہ اور کیا بلغاریہ اور کیا رومانیہ, کیا جرمنی, دنیا کے کونے کونے میں جا کے چیخ رہا ہوں. 18 سال تک کانٹینیو پارلیمنٹ میں چیختا رہا. میلاد النبی کی چھٹی میں نے تمہیں اسی زمانے میں دلوا دی. جلوس بھی نکالتے ہو مگر ڈی جے بجا کے. جلوس نکالو تو وضو کر کے, جلوس نکالو میلاد النبی کا تو درود پڑھ کے, جلوس نکالو میلاد النبی کا. جب نماز کا وقت آ جائے جلوس روک دو, جلوس چھوٹا ہے, نماز بڑی ہے. بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے.